اب تک کے خصوصی پروگرام عوام تک کے ساتھ میں ہوں ملتان سے شریف جوئیہ۔ پورے ملک کی طرح ملتان میں بھی قیام پاکستان سے تحفظ پاکستان تک کا جو سفر ہے یہ انتہائی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ہر پاکستانی کا چہرہ جگمگا اٹھا ہے، یہاں پر سر سبز جو پرچم ہیں یہ لہرا رہے ہیں، اور شہریوں نے اس دفعہ نیا انداز نکالا ہے کہ جس طرح پاکستان کے پرچم کا رنگ سبز ہے اسی طرح پاکستان میں سبزے کو فروغ دینے کے لیے شجرکاری مہم بھی کی جا رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم قیام پاکستان کے عینی شاہدین سے بھی بات کریں گے کہ پاکستان کتنی قربانیوں سے حاصل ہوا، وہ آج کا جو پاکستان ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، نوجوان نسل کا جو کردار ہے اس میں آج بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یا دیگر ادارے ہیں ان کا کیا کردار ہے پاکستان کی ترقی اور معاشی ترقی میں، ٹیکنالوجی کی ترقی میں، یہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آزادی پاکستان سے تحفظ پاکستان تک کا جو سفر ہے اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کتنی قربانیاں دیں، کیا مناظر تھے، اور مہاجرین کا پاکستان میں جو پھر یہاں پہ آباد کاری ہوئی ہے وہ یہ مراحل کتنے مشکل سے گزرے؟ بہت شکریہ جوئیہ صاحب۔ یہ قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ میرے خیال میں پوری دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ آج بھی ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ان بزرگوں کی دی ہوئی قربانیوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ تحریک پاکستان سے لے کر تحفظ پاکستان اور استحکام پاکستان تک ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے پاکستان لاحق ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں جو ہے نا یہ بچوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو پاکستان کے حقیقی مقاصد سے آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اچھا، نارملی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب چھٹی منائی جاتی ہے کہ کسی دن بھی چھٹی ہو جائے تو ہم اس کو شغل کے طور پہ مناتے ہیں، تو آج کا یہ جو یوم آزادی کا جو دن ہے یہ بنیادی طور پر تو آگاہی کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں تجدید عہد کرنا ہے اور کیا ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے؟ بالکل صحیح، جیسے آپ نے بتایا کہ 14 اگست جو ہے یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ ہمیں یہ ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ جس ملک میں ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ آپ ان ممالک کو دیکھیں جو محکوم ہیں اور جو آج بھی جبر کا شکار ہیں، اور آزادی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستان جو میں سمجھتا ہوں یہ عطیہ خداوندی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان میں ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کے باوجود جو ہے نا اگر نہیں ہو سکتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو پاکستان سے، وطن سے محبت سے، ان کو محبت کے جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، کیونکہ پاکستان ہماری پہچان ہے۔ پاکستان اگر خدا نہ خواستہ نہ رہا تو ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ 27 رمضان کو بنا تھا، اور یہ اس کو اس لیے عطیہ خداوندی کہتے ہیں، اور ان نامساعد حالات کے باوجود بھی آج بھی ہم دنیا میں سرخرو ہیں، اور خاص طور پر موجودہ جو یہ مارکہ حق ہے وہ ایک اس کی خوبصورت اور زبردست، میں اپنے افواج پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے وقار کو ایک دفعہ پھر بلند کر دیا ہے، اور وہ جو دشمن جو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتے تھے اب وہ اپنی آنکھیں اور منہ چھپائے پھر رہے تھے۔ پاکستان کو دنیا میں ایک اچھا مقام ملا ہے، اور اب ہم پاکستان کا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بزرگ سر اٹھا کر وہ اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق رکھتا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ایک بڑی اچھی ایک بات کی ہے کہ جو مارکہ حق ہوا ہے اس میں ہمارا جو سر ہے فخر سے بلند ہوا ہے، اور پاکستان کا جو ایک مثبت چہرہ پاکستانی افواج نے پیش کیا ہے یہ یقینی طور پہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بار بار بتانا ہے، اور اس مارکہ حق نے گو کہ بتا دیا پوری دنیا کو کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں کسی بھی فیلڈ میں۔ تو اس نوجوان نسل کو آئی ٹی کے حوالے سے اور اس مارکہ حق کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی سکلز سیکھنی چاہیے؟
جی بالکل صحیح ہے کہ پہلے ہم جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے آج تک ہم جشن آزادی منا رہے تھے. یہ پہلا سال ہے کہ ہم جشن آزادی کے ساتھ ساتھ معرکہ حق کی کامیابی کو بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ہم اس کو معرکہ حق کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے, ہماری حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہے اور وہ پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے یکساں کوشاں ہیں اور عوام بھی ان پر اعتماد کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, اسلام کے لیے بہتر ہوگا اور ہماری زندگیوں میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ, کہ ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی اور ملک میں تعلیمی انقلاب ہوگا, سماجی انقلاب آئے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے اس ترقی کی بنیاد رکھ دی ہے. ہمیں اس پر بڑا فخر ہے. میم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس سال جو آپ کا محکمہ تعلیم اسپیشلی ہے, یہ جشن آزادی کو ایک نئے انداز سے سیلیبریٹ کر رہا ہے سکسیس کے ساتھ. تو وہ ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا انوویشن ہے یا کیا نئی چیز ہے جو بچیوں میں خاص طور پر ایک تحریک پیش کرے گی اور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. جی جس طرح آپ کو پتہ 14 اگست کے حوالے سے ہمارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں اور اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن اس دفعہ جو خاص طور پہ جو چیز شامل کی گئی ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی طرف سے, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پوزیشن ہولڈر بچے جو ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے اس کونسل میں. ہم ان کو انعامات بھی دے رہے ہیں, ان کو سرٹیفکیٹس بھی دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ فلیگ ہوسٹنگ جو ہے وہ ہماری پوزیشن ہولڈر بچی جو مسلم اسکول سے ہے وہ کرے گی اس دفعہ, مطلب ڈی سی صاحب یا کمشنر نہیں کریں گے, بچی فلیگ ہوسٹنگ کرے گی. اس کے علاوہ بھی جتنی بچیوں نے پوزیشن لی ہیں, ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ڈاکٹر واہگہ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فلیگ ہوسٹنگ بچیوں سے کروائی جائے گی. عموماً ہیڈ ٹیچرز کیا کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ انہیں آنر دی جا رہی ہے کہ یہ بچیاں کروائیں گی. اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ بچیاں ہر میدان میں آج کل آگے ہیں, تو اس بات کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے, ان کو عزت بھی دی جا رہی ہے, ان کو انعامات بھی دیے جا رہے ہیں. اور اس دفعہ خاص بات یہی ہے کہ ہم نے بچیوں کو مزید انکریج کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ معرکہ حق ہوا, ٹیکنالوجی کی ایک پاکستان نے ایک نیا اپنا امیج جو ہے وہ شو کیا ہے, تو جو گورنمنٹ سکولز ہیں یہاں پہ آپ تعلیمی معیار کو کیا دیکھتے ہیں, اور والدین کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی میسیج ہو جو انہیں بتائیں کہ وہ سرکاری سکولوں پر اعتماد کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معرکہ حق کی بات کریں یا ویسے ہی افواج پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کا جو زمانہ ہے ہماری فوج نے اس زمانے کے مطابق اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں منوا لیا ہے الحمدللہ. تو یہ ریزن یہی تھی کہ ہمارا ملک جس طرح سے ایک زرخیز مٹی ہے, تو ہماری افواج پاکستان اور ہمارے طلباء بھی اسی مٹی سے ہی بلانگ کرتے ہیں. تو جتنی صلاحیتیں ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر رہی ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں, ہم بھی اس میں آگے ہیں. اور آج کا دور چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ہمارے سرکاری اسکولوں میں بھی اس حوالے سے خاص طور پر تربیت کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹیچرز کی بات کی جائے, آئی ٹی ٹیچرز اور ہماری جو سائنس اور آئی ٹی لیبز ہیں وہ آج کل تو الحمدللہ بڑی ویل ایکوپڈ لیبز ہیں. اور ان لیبز میں اور ان ٹیچرز کی زیر نگرانی جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگ اور بہتر چیزیں دیکھیں گے. ہماری یہ جیسے افواج پاکستان نے پوری دنیا کو سرپرائز کیا ہے, تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ پوری دنیا کو سرپرائز کریں گے. اچھا, یہ جو پیرنٹس کا اور اداروں کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہے اعتماد کا, اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو محکمہ تعلیم ہے یہ اسپیشلی کیا کر رہا ہے سر؟ سر محکمہ تعلیم اس حوالے سے تو بہت سارے اقدامات کر رہا ہے. ریشنلائزیشن کی بات کریں تو ٹیچرز کی ریشنلائزیشن پر بھی ابھی انہوں نے ایک سٹیپ لیا, ایک اچھا سٹیپ تھا کہ دیہاتوں کے سکولز میں جہاں ٹیچرز کی کمی ہے, شہروں میں جہاں بہت زیادہ ہیں ٹیچرز, تو انہوں نے وہاں ٹیچرز کو بھیجا. تو ایک تو پہلا یہ سٹیپ ہے. اس کے علاوہ بھی نئے جو ہے نا اب میٹرک ٹیک کا آغاز کیا گیا, جس میں 4 مین نئے جو ہے نا شعبہ جات کا آغاز ہے. اس میں ہیلتھ سائنسز ہیں, آئی سی ٹی ہے, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, اور اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ ہے,
اور چوتھا اسی طرح سے ایگریکلچر. مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں پریکٹیکل بچے پڑھیں اور ساتھ میں اس کو اچھے انداز میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم اور اس بیس پہ آگے ترقی بھی کر سکیں اپنے جب زندگی میں جائیں پریکٹیکل لائف میں. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شریف تھیم صاحب جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. اس وقت یہ کس طرح کے حالات تھے, آج کو کس طرح کے حالات کو دیکھتے ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا سر یہ بتائیں کہ جب یہ پاکستان کی آزادی کا نعرہ بلند ہوا اور پاکستان آزاد ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ نے اس وقت کیا ماحول دیکھا؟ میں اس وقت 4 سال کی عمر میں تھا جس وقت پاکستان بنا. لوگوں میں بڑی ہمت اور محبت تھی ایک دوسروں کے ساتھ. یہاں پر ہندو مسلم رہتے تھے لیکن یہاں کا سارا علاقہ جو تھا وہ پرامن تھا. مساجد ہماری ساتھ تھیں, ہماری مساجد آباد تھیں, اور ساتھ ہی آریہ سماج تھا بور گیٹ اندر. وہاں ہندوؤں کا عبادت گاہ تھی, وہاں ہر قسم کے ہندو وہاں آتے تھے. کبھی کبھی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اندرون بور گیٹ بازار کے اندر وہاں آریہ سماج ان کی حد ہوتی تھی ہندوؤں کی, وہ پرلی سائڈ پہ رہتے تھے, مسلمان اس سائڈ پہ رہتے تھے بور گیٹ کی طرف. جھگڑے ہوتے تھے لیکن مسلمان ہمیشہ حاوی رہے. انہوں نے مار نہیں کھائی, انہیں بھگا دیتے تھے, نکل جاتے تھے. وہ پاکستان جو بنا, پاکستان بنانے کی صورت میں تمام مسلمان بہت خوش تھے, ہر قسم کی اپنا نذرانہ دینے کے لیے تیار تھے. اور آگے پیچھے انہوں نے نعرے لگائے ہوئے تھے پاکستان اب بنے گا, پاکستان اب بنے گا پاکستان. تو وہ سارا کچھ ہوتا رہا. اچھا جب یہ تحریک چل رہی تھی, نعرے لگ رہے تھے, آزاد ہو گیا پاکستان, کیا جذبہ تھا آپ لوگوں میں, کتنی خوشی تھی بزرگوں میں, آپ کی فیملی میں, لوگوں کا کیا رد عمل تھا کہ بھی اب ہم ایک آزاد ملک میں جو ہے وہ سانس لیں گے؟ سانس لیں گے. بہت خوشی تھی, بہت خوشی تھی. لوگوں کو دیکھتے تھے جو باہر سے آتے تھے تو پاکستان میں آتے سر سجدہ گر ہو جاتے تھے, کہتے تھے ہمارا یہ آزاد ملک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دیا. 47 میں ہم پاکستان علیحدہ ہمارا ہو گیا. بہت خوش تھے, لوگوں کو بہت خوش تھے. اور اتنی آپس میں وہ تھی کہ ہمارے گھر والے روٹیاں پکا کے اور سالن بنا کے جو آ رہے تھے مہاجرین ان کو روٹیاں پکا کر ساری وہاں ان کے گھروں میں دی جاتی تھی. بڑا انس تھا آپس میں بہت. اچھا آپ کیا دیکھتے تھے کہ جب مہاجرین ظاہری بات ہے دوسرے شہروں سے, دوسرے جیسے انڈیا سے یہاں پاکستان میں ملتان میں آباد ہوئے تو لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا؟ بالکل خوش آمدید کہا. اور انہیں جو تالے بند لگے ہوئے تھے انہیں توڑا کے ان کو اندر داخل کیا. مسلمان جو وہاں ساتھ ساتھ آباد تھے, کسی مسلمان نے جا کر تالا توڑ کر اندر نہیں گیا. کیا یہ ان کا حق ہے, وہ ہی آئیں گے. ان کو اندر بٹھایا گیا اور ان کا ہر قسم کا تعاون ان کے ساتھ. ہمارے والدین بھاگتے رہے ادھر ادھر, چیزیں ویزیں لے کر انہیں دیتے تھے. بڑا اچھا ماحول تھا. اور وہ اسی ماحول میں جو مہاجر آئے تھے ان کے ماحول میں میں پڑھا. وہ ایک ماسٹر صاحب بھی وہاں ہمارے کو کوچا کیتھلی تھا, اس میں ہیڈ ماسٹر ریٹائر تھے. وہ بڑا مجھے پیار سے کہتے تھے شیری میرا نام وہاں. تو وہ جب بھی نماز پڑھنے جاتے مجھے ساتھ مسجد میں لے کر جاتے. مہاجر تھے لیکن پڑھے لکھے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے. آتے جاتے مجھے یہی سبق ہوتا کہ آپ نے پڑھنا ہے. اور وہ
कोई ना कोई बात मुझे देते थे। मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अल्लाह के करम नवाज़ी से अच्छे नंबरों से मैं पास हो गया। बस उसकी करम नवाज़ी, ये उनका तावन था। उन महाजरीन जो आए थे, पढ़े लिखे थे, हमारे साथी जो थे सारे पढ़े लिखे थे, वो बहुत ही अच्छे थे, इतने अच्छे जितने कहूँ कि वो कम है। वो अब भी उनमें मुलाकात हमारी है। अब वो बुज़ुर्ग तो फौत हो गए। अच्छा, आज के इस पाकिस्तान को देखते हैं तो क्या महसूस होता है, और जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो आने वाला अब दौर आ रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएं, उनकी रहनुमाई करें? इसमें तो बहुत कुछ हो रहा है कि भाई जवान नस्ल जो है वो दीन से दूरी हो रही है। स्कूल में हम पढ़ते थे तो मास्टर हमें पढ़ाते थे, दीन की बातें देते थे। अब वो बात नहीं है, अब वो बात नहीं है। मास्टर जो है ना वो कहता है जाके सिगरेट की डब्बी लेकर आओ। मास्टर स्कूल के अंदर क्लास में नहीं बैठता था और किसी बच्चे को ये नहीं कहता था जाओ मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ। सिगरेट पीना भी मना था, स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता था। अब तो जज्बा हुब्बुल वतनी को आप किस तरह देखते हैं कि उस वक्त 1947 में और आज में और आज के नौजवान में वो हुब्बुल वतनी क्या हम दोबारा बेदार कर पाए हैं कि उसमें वो जज्बा हो कि हम कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क हमने हासिल किया है? एहसास है, ये नहीं कि एहसास ख़त्म हो गया है, एहसास है। जब वो आकर बड़ों से बात करते हैं और सुनते हैं तो उन्हें बड़ा वो होता है कि क्या हमारे पाकिस्तान में तो वो नेमतें ख़त्म हो रही हैं, यहाँ बहुत काम गलत जा रहा है, रोज़गार है नहीं बच्चों का। बच्चे यंग जनरेशन जो है ना उसके लिए तो ज़रूरी है कि काम होना ज़रूरी है। तालीम के फारिग होने के बाद वो क्या करेगा, उसे जॉब तो नहीं मिलेगी। गलत कार्यों में अगर वो बस हो गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क को नुकसान ही नुकसान है। इन बच्चों को तो है, इनके रोज़गार का ज़रूरी गवर्नमेंट बिल्कुल। आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चों में जज्बा है, उनकी रहनुमाई करने वाला कोई हो, कोई उनकी रहनुमाई करे, कोई उनको सीधे रास्ते पे चलाए तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। बिल्कुल, तो मुल्क तरक्की कर सकता है। बच्चों में जज्बा है, बच्चों में जज्बा है, लेकिन जिस वक्त वो फील्ड में आते हैं तो उनमें मायूसी होती है। वो कहते हैं क्या करें, अब हमने पढ़ लिया, अब हमारे वालिदैन गरीब थे, उन्होंने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ कराया, अब जॉब नहीं है, वो ऐसे फिर रहे हैं। अब देखता हूँ तो वो ये रिक्शे चला रहे हैं, ग्रेजुएट लड़के हैं, ग्रेजुएट अच्छे भले पढ़े लिखे लड़के, वो जनाब मजदूरी कर रहे हैं, बाहर से आते हैं। वो एक मैंने घर मरम्मत करानी थी तो मैंने लड़कों को देखा, मैं कहा यार ये तो पढ़े लिखे लड़के, तो मैंने पूछा उससे तो वो मायूस हो गया, कहने लगा मैं तो ग्रेजुएशन की हुई है लेकिन मैं ज़हर नहीं करता, मैंने कपड़े भी ऐसे पहन लिए हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा, क्या करें। ये तो मसला एक मुल्क में रोज़गार का एक मामला है। आप इस वक्त जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि अपने मुल्क से किस तरह प्यार करें? प्यार तो मुल्क से अव्वल चीज़ जो है प्यार की है, इसका हर तरह से हिफाजत करनी हमारा फ़र्ज़ है। हम इसको तो कभी तबाह नहीं होने देंगे। ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। ये आप क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को देखें, उनकी तकरीरें सुने, सब रोंगटे, ये देखें मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब मैं उनकी तकरीरें सुनता था तो मेरे अब वो याद आते हैं। तो माहौल जो है पहले अच्छा था, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा वो दूसरी तरफ चलता गया। जैसे क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उन्होंने कहा मेरी गोद में खोटे सिक्के आए हैं
तो वो किस बात से कहा था? ये साथी हमारे जो थे उन्होंने बनाना था, उन्होंने सब कुछ, सारे ऐसे नहीं थे, अच्छे लोग भी थे जिन्होंने क़ायद आज़म का साथ दिया। लियाकत अली रहमतुल्लाह अलैह अपने इलाके के एक किस्म के बादशाह थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दी अपनी सब कुछ छोड़ के इनके साथ आए। और जब ये फौत हुए, कहते हैं आपने लियाकत अली ख़ान, तो उनके अंदर बनियान जो था वो फटा हुआ था, वो मोहब्बत थी, वो उनसे था पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान। वो चलते आए, उन्होंने अपनी सब कुर्बानियाँ दे दी और यहाँ पाकिस्तान में है। अल्लाह मियाँ इसको कायम दायम रखे, अल्लाह मियाँ इसे कायम दायम रखे, करम नवाज़ी करे, फजल करे, रहम करे। बहुत शुक्रिया सर आपका, शरीफ तहीम साहब, आपने वक्त दिया है, आपने हमारे नाजरीन को बताया कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल किया है और पाकिस्तान में जो रहने वाले थे और जो मुहाजिरीन थे वो किस हालत में यहाँ आए थे। अब इस मुल्क की हिफाजत हमारी नौजवान नस्ल ने करनी है, हमने करनी है। पाक अफवाज हमारी सरहदों पर हमारी मुहाफ़िज़ हैं, हमने उनका हाथ बनना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। जी, इस दफ़ा जो जश्न आज़ादी है वो एक नए अंदाज से मनाई जा रही है। जैसे हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है, इसी तरह पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने के लिए शजरकारी मुहिम भी साथ साथ जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दावत इस्लामी के हमारे भाई मौजूद हैं जो मीडिया के निगरान हैं। उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो इस साल का जो थीम है, जिसमें नौजवान नस्ल को क्या ये मोटिवेट कर रहे हैं कि पौधे लगाएँ ताकि पाकिस्तान सरसब्ज़ बने। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप क्या इसमें क्या मोटिव है कि इस साल जो है वो बाजे के बजाय जो है वो शजरकारी की जाए, दरख्त लगाए जाएँ, पाकिस्तान को सायादार दरख्त की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जैसे माहौलियाती आलूदगी है और जो आज जो हमारा ये हम जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, तो ज़रूरी है कि पाँ की बजाय छाँ करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का स्लोगन भी है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 3.5 मिलियन पौधे लगा चुके हैं और हम पौधा लगाते ही 6 फीट का है, 7 फीट का है, ताकि वो जल्दी ग्रो कर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने नीयत की है कि यौम आज़ादी के सिलसिले में हम पूरे मुल्क में सरसब्ज़ व शादाब बनाते हुए पौधे लगाएं और छाँवदार पौधे लगाएं, फलदार पौधे लगाएं। अच्छा, ये तो एक अमूमन देखने में आया है कि पौधे लगा लिए जाते हैं लेकिन उनके बाद में कोई रखवाली करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से वो जल जाते हैं या वो ज़ाया हो जाते हैं और वो सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसको पायदार बनाने के लिए, इसको मुस्तकिल बनाने के लिए क्या अल्लाह अमल बनाया गया है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम पौधा ही 6 फीट का लगाएं और मिवाकी जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है उसके तहत हम करते हैं। और हमने जो पिछले साल जितने भी पौधे लगाए अल्हम्दुलिल्लाह वो दरख्त बन चुके हैं। बल्कि दरख्त भी हमने लाहौर में बाग़ जिना में 500 अंजीर के दरख्त पौधे लगाए थे, जो अब इस वक्त जो है वो फल भी दे रहे हैं। और इसी तरह हमने मरी में जैतून के पौधे लगाए हैं। तो इस तरह हम अर्बन फॉरेस्ट भी लगाते हैं और जहाँ जिस मौके मुनासिबत से हो हम वहाँ का जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं कि जो जिसका पौधा जहाँ ग्रो कर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको केयर भी करते हैं और ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ बकरी जानवर ना खा जाए। ये बताएं कि मुल्क को जो है बहुत सारे मसाइल, चैलेंजेस का सामना है, किस तरह हम मिलकर एक बहसीत कौम इन चैलेंजेस से हम नबरद आज़मा हुए और मुल्क जो है मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें? देखिए, इसको तो हर शख्स को ही चाहिए कि वो अपने अपने हिस्से का जो है वो काम करे। हम चूँकि कोशिश करते हैं कि दूसरे पे डालने की, अगर हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी समझ ले कि जो मेरे ज़िम्मे है मैं वो कर लूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये माशरा जो है, ये मुल्क जो है, ये तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जो जश्न आज़ादी है ये तो हर अंदाज से मनाया जा रहा है, जो मार्के हक़ हुआ है इसको किस नज़र से देखते हैं और नस्ल नौ में उसकी क्या अहमियत उजागर हुई है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब भर की जो दीगर आर्ट्स कौंसल्स हैं उनके तरह मुल्तान आर्ट्स कौंसल में जश्न आज़ादी की जितनी भी तकरीबात हो रही हैं, वो उसका स्लोगन जो है इस दफ़ा हमारा वो हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक है। और इसी हवाले से जो है मुल्तान आर्ट्स कौंसल ने जितने भी प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं, चाहे वो
پینٹنگ کے مقابلے ہوں، تقاریر کے مقابلے ہوں، یا ہمارے جو ٹیبلوز اور ملی نغموں کے مقابلے ہوں، ان میں ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھا ہے. ایک تو ہم جو روایتی اپنے جشن آزادی کی تقریبات سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہادر پاک افواج ہیں، انہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے جو اپنی لازوال قربانیاں پیش کی ہیں اور جو جدوجہد کی ہے، وہ نسل نو میں اس کا شعور اجاگر کرنے کے لیے ہم اس پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، ان کے علاوہ ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو طلبہ ہیں اسکولوں کے اور کالجز کے، یونیورسٹیز کے، وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے ملتان آرٹس کونسل میں وہ ایک تقریب کی، جس کے مہمان خصوصی جو ہے ڈپٹی کمشنر ملتان تھے، اور آج جو ہے وہ بچوں کے درمیان ہم یہ ایک تصویری مقابلہ منعقد کر رہے ہیں. اور کل یہاں ملتان آرٹس کونسل میں ملی نغموں کا مقابلہ ہوگا، اور ٹیبلوز کا مقابلہ ہوگا، اور تقاریر کا مقابلہ ہوگا، جن میں ملتان کے جو اسکولوں اور کالجز کے بچے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. جی بالکل درست فرمایا ہم نے کہ نسل نو میں جو ہے شعور اجاگر کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے کہ اگر وہ پاکستان سے محبت اپنی کسی بھی انداز سے ظاہر کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو ان جو مقابلہ جات میں جو بچے شریک ہو رہے ہیں ان کی کیسے آپ حوصلہ افزائی مزید کریں گے، اس میں جو نمایاں پوزیشن لینے والے بچے ہوں گے؟ جی ان کے لیے جو ہے نا، ہم نے جو ان مقابلوں میں ہم نے بچوں کے لیے کیش پرائزز رکھے ہیں، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے جو ہے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ہم آرٹس کونسل کی جانب سے ہم انہیں جو ہے وہ اعزازی سرٹیفکیٹس بھی ان بچوں کو پیش کیے جائیں گے. آزادی کا جشن منانے اور قربانیوں کو نسل نو میں فروغ دینے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی سوہنا پاکستان کے حوالے سے ایک آرٹ کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ معزز ٹیچر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ بچوں کا جوش و جذبہ کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی آرٹ کو کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں اور پاکستان کو کیسا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ نوجوان نسل کو کیسے آگاہ کیا جائے کہ پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد اور بڑی محنت سے حاصل کیا گیا؟ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ مختلف ایونٹس ہونے چاہیے، جس میں ادبی مقابلہ جات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فیسٹیولز ہیں اور ہماری ثقافتی سرگرمیاں ہیں، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ نوجوان نسل جو ہے یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو. اور اس کو اویئرنیس ان میں پیدا کرنی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ کوئی مفت میں نہیں ملا، یہ بے شمار قربانیاں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو ان قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. میڈیا کے حوالے سے ہو گیا، اخبارات کے حوالے سے ہو گیا، ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہو گیا، ادبی سرگرمیاں، ان تمام کا ایک ہی مقصد ہے کہ نوجوان نسل میں یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ یہ جو انڈیپینڈنس ڈے ہے یہ کوئی کھیل تماشے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ان قربانیوں کی عہد تجدید کا دن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو کمپٹیشنز ہیں تحصیل لیول پہ ہو رہے ہیں، یہ اسکول گوئنگ جو بچے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ اویئرنیس جو پیدا ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین جو ہے طریقہ ہے کہ مختلف جو ہے تقریبات کے حوالے سے. اچھا، بحیثیت معاشرے میں ہم لوگ کیسے مثبت کردار ادا کریں کہ ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا رول تو ادا کریں نا. ہم رونا تو بہت روتے ہیں کہ یہ ریاست ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے اور بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کریں. اس کے لیے میرے جو ذہن میں ہے بات وہ یہ ہے کہ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ہم ان کو ادا کریں. فار ایگزامپل اب دیکھیں کہ
جو ہے ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، اس میں ٹریفک وائلیشن ہے، اس میں جو ہے وہ نوجوان جو ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہے اور یہ ٹریفک کی قوانین کی پابندی نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی جو ہمارے ایجوکیشن ہے اس کو فروغ دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کئی ہزار ڈاکٹرز تو پیدا کر رہے ہیں ہر سال، لیکن ہر سال ہم کوئی پلیئر نہیں پیدا کر سکتے، کوئی ڈیبیٹر پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری تعلیم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی گیپ موجود ہے کہ اس میں ڈاکٹرز تو پیدا ہو رہے ہیں، انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں، لیکن لیڈر نہیں پیدا ہو رہے، پلیئرز نہیں پیدا ہو رہے۔ انشاءاللہ جو ملکی حالات ہیں، ملکی معاملات چل رہے ہیں، انشاءاللہ اچھے لیڈر پیدا ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ جی، میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس وطن کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اس کے اندرونی اور بیرونی جو مسائل ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پاک فوج اس وقت ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے جو اس ملک کی جو ہے ساورنٹی کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ جشن آزادی تو منایا جا رہا ہے، آپ جو مارکہ حق ہوا ہے، جو پاک فوج نے انڈیا کو جو منہ توڑ جواب دیا اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، فصلی آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ سندور آپریشن سٹارٹ کیا ہے اس ٹائم مسلسل 3 دن جو ہے یہ لگاتار ان کا آپریشن جاری رہا ہے، اور جس طرح سے میں کہتی ہوں ہمارے مطلب ملک میں خاموشی ٹائپ تھی، تو ہماری عوام یہ سمجھی کہ جی ہماری آرمی جو وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ چیز چلتی رہی 3 دن مطلب مسلسل ان کی یہ کارروائی چلتی رہی، اور انہوں نے جس طرح سے آپریشن کیا، مساجد ہماری تباہ کی، انہوں نے ہمارے مطلب بہت سارے ہمارے لوگوں کو مارا، بچوں کو مارا۔ تو جب ہماری پاک آرمی کا ٹائم آیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ سٹاپ نہیں کرے، کیونکہ ہماری آرمی نہیں چاہتی کہ یہ جنگ ہو، ہماری آرمی بالکل بھی نہیں چاہتی، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ جی اب یہ صورتحال رکنے والی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ماشاءاللہ میں بہت ہی اپریشیٹ کروں گی اپنی پاک آرمی کو کہ انہوں نے مطلب کہ ایک آپ آدھا دن بھی کہہ دیں، مطلب 12 گھنٹے کے اندر انہوں نے جس طرح سے ایک بہت ہی شاندار طریقے سے ان کے سسٹم، ڈیفنس سسٹم کو پورا ایک تباہ کر دیا۔ میں کہتی ہوں اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو ہماری پاک آرمی اللہ کا شکر ہے، اور ہم اب سر اٹھا کے مطلب جینے کے قابل ہوئے ہیں اس حوالے سے، یعنی پوری دنیا میں ہمارا جو ایک نام پیدا ہوا ہے پاکستان کا۔ آپ یہ دیکھیں، امریکہ جو پہلے ہمیں کسی کھاتے میں نہیں لاتا تھا، اب آپ دیکھیں اس نے کس طرح سے فوراً جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ کیسے کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کی اپنی گیم ہے، یہ خود دیکھیں، یعنی انڈیا اور پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مطلب ایک کارروائی کی، اور جوابی کارروائی جب پاکستان نے کی، اس میں پھر انہوں نے کہا اب یہ انٹرنل جنگ نہیں رہی، اب اس میں پھر وہ آئے اب یہ کہا یہ تو پھر انٹرنیشنل بن جائے گی، تو پھر آئے انہوں نے کہا جی اب ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے دیکھیں کیا میسج گیا دنیا کو، یہی کہ ہماری ماشاءاللہ سے پاک آرمی کیا ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ پاکستان کا زیادہ تر میں نے فوکس کیا کلچر اور ٹریڈیشن پہ، تو یہ بہت یونیک ہے۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ باقی کنٹریز میں لوگ اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا سیلیبریٹ، تو پھر میں نے اس کو بیسکلی تھیم بنایا ہے۔ پاکستان میں جشن آزادی ہر کوئی اپنے انداز سے منا رہا ہے، کوئی کاغذ پر اپنے جذبات کو نقش کر رہا ہے، کوئی جھنڈا لہرا رہا ہے، تو کوئی پودا لگا کر اپنے اور اپنی وطن سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور یہ سب لوگوں کا ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی افواج ہیں تو ہمارا جو دفاع ہے یہ ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔